شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کو نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی جو معمولات ہیں، اصل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ قیام کرنا، دعا و مناجات کرنا، قبرستان میں جانا۔ اب محدثین نے، بعض بزرگوں نے کچھ نوافل بھی تجویز کیے، اور وہ جو بزرگوں سے منقول چیزیں ہیں کہ شب برات کو 100 رکعت نفل ادا کیے جائیں۔ اب یہ فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن کثرت کے ساتھ نوافل ثابت ہیں، تو لہذا یہ جو 100 رکعت ہے یہ بزرگوں سے ثابت ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھی جائے، یعنی ہر رکعت میں جو ہے اسے 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھے، ہر رکعت میں 10 مرتبہ پڑھنا، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس نماز کو محدثین نے، فقہاء نے، صوفیاء نے صلاۃ الخیر یعنی بلائی والی نماز قرار دیا ہے، تو اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، برکت ہے۔ صلاۃ و تسبیح جو ہے اس کی بھی فضیلت ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ تسبیح حالت قیام میں بھی ہے، حالت رکوع میں بھی ہے، حالت سجدے میں بھی ہے، حالت قوم و جلسہ میں بھی ہے، اور وہ طریقے موجود ہیں۔ لہٰذا امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات جو ہے، جو آدمی یہ صلاۃ الخیر پڑھتا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ وہ کتنی تعداد ہے، یعنی یار تعدادوں پہ نہیں لڑنا چاہیے، بس اس رات کو جو قیام کرے، نوافل پڑھے، تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھ سے 30 صحابہ کرام نے بیان کیا کہ جو شخص یہ صلاۃ الخیر، صلاۃ التسبیح، یہ صلاۃ النوافل جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور ہر نظر کے بدلے اس کی 70 حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے، اور سب سے کم درجے کی حاجت مغفرت ہے، رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، صحت عطا فرماتا ہے، اولاد عطا فرماتا ہے، سعادت عطا فرماتا ہے، مغفرت اور بخشش عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اور بھی بہت سارے بزرگوں سے یہ مروی ہے کہ اس رات میں جو شخص 100 رکعت نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے آتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم کے آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے آتے ہیں، 30 فرشتے دنیاوی مصائب، آلام، مشکلات، قرض میں جکڑا ہوا، پریشانیوں میں جکڑا ہوا، مصیبتوں میں جکڑا ہوا، اور تکلیفوں میں جکڑا ہوا، بیماریوں میں جکڑا ہوا، قرض میں جکڑا ہوا، اس سے آفات دنیاوی سے وہ 30 فرشتے دفاع کرنے کے لیے آتے ہیں، اور 10 فرشتے جو ہیں وہ اسے شیطانی مکر اور فریب کی چالوں سے بچانے کے لیے آتے ہیں۔ اور حضرت مولا علی علیہ السلام، مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 15ویں شعبان کی رات کو 14 رکعات نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ حضرت مولا علی سے روایت مروی کہ 14 رکعات کو پڑھتے دیکھا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد تشریف فرما ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو 14 رکعات پڑھی، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، 14 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور 14 مرتبہ سورۃ الفلق، اور 14 مرتبہ جو ہے سورۃ الناس کو پڑھا، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بھی نفل نماز مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے، ائمہ اہل بیت سے یہ مروی ہے کہ اس رات کو قیام کرنا، اور پھر قیام کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ صورتیں کوئی بندہ پڑھے تو اس کو بہت اجر اور ثواب ملے گا۔ جو سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے سورۃ الاخلاص پڑھے پہلی رکعت میں 14 مرتبہ، پھر جو ہے وہ سورۃ قل اعوذ برب الفلق پڑھے 14 مرتبہ دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں جو ہے وہ سورۃ الناس پڑھے جس کو معوذتین کہتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آخری رکعت کے اندر جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھے۔ تو لہٰذا اسی طرح 1 مرتبہ سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 128 اور 29 ہے، آخری آیت سورہ توبہ کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وہ 14 رکعات نماز پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھتے، 14 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد مکمل پڑھتے، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھتے مکمل، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یہ سورت فلق اور ناس یہ 14 مرتبہ پڑھتے، اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے، اور ایک مرتبہ یہ سورہ توبہ کی آخری جو آیت ہے لقد جاءکم یہ پڑھا کرتے۔ اور نبی علیہ السلام نماز سے فراغت پانے کے بعد اس عمل کے بارے میں پوچھا گیا، مولا علی فرماتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس طرح عمل کرے گا اس کے لیے 20 مقبول حج کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا، حج مبرور کا ثواب، اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا، اور اگر اس دن صبح روزہ بھی رکھے تو اس کے لیے ثواب میں 2 سالوں کے روزوں کی طرح سے 1 سال کے گزشتہ روزوں اور 1 سال کے آنے والے روزوں کے برابر اس کو اجر اور ثواب دے دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو 15ویں شعبان کو قیام بھی کرے اور یہ عمل بھی کرے اور آئندہ روزہ بھی رکھے تو اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ شعبان کی یہ جو 15ویں رات ہے، اس رات میں جو آدمی 6 رکعت پڑھے یا 8 رکعتیں پڑھے یا 10 رکعتیں پڑھے یا 14 رکعتیں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درازی عمر کی اور بلیات سے حفاظت اور مخلوق کے سامنے محتاج نہ ہونے کا اس کو اللہ عطیہ عطا فرماتا ہے۔ جو اس رات کو جاگے قیام کرے اور ہر دوگانہ، یہ بھی بزرگوں سے عمل ہے کہ ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اور وہ سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کرے، 2 رکعت پڑھ لے، پھر سورہ یاسین کی تلاوت کرے، پھر 2 رکعت پڑھ لے اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی مکمل تلاوت کرے، اور اس کے بعد وہ یہ دعا مانگے اللہم یا ذل منی ولا یمن علیک یا ذل جلال والاکرام۔ اور جو آدمی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، اور وہ دعا کیا ہے کہ بندہ اس طرح دعا مانگے کہ یا اللہ میں تیرا ہوں، میرا خیال بھی تیرا ہے، میں کمزور ہوں، یا اللہ میں گناہگار ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے ذلت سے اور رسوائی سے محفوظ فرما، مجھے کسی کا محتاج نہ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس طرح کا بھی عمل منقول ہے کہ جو کوئی آدمی شعبان کی اس رات کو جو نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ حشر کی آیت پڑھے، یہ بھی منقول ہے۔ اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ جو کوئی آدمی شعبان کی اس 15ویں رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال، اور پھر اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ 1 مرتبہ سورہ زلزال پڑھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، یہ بھی طریقہ منقول ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں یعنی 2 رکعت نفل پھر دوبارہ پڑھے تو اس میں سورۃ التکاثر پڑھے 1 بار اور 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھے۔ اسی طرح یہ نفل بھی منقول ہے کہ جو کوئی آدمی 2 رکعت کے ساتھ بھی نیت کر کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں، 4 رکعت کر کے بھی نفل، افضل طریقہ ہے الگ نماز پڑھنا، لیکن با جماعت بھی اس کی صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروائی جا سکتی ہے۔ تو لہذا سورۃ الکافرون پڑھنا، قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الاخلاص، تو اسی طرح یعنی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ سورۃ الزلزال 1 مرتبہ پڑھنا اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنا، دوسری رکعت میں سورۃ التکاثر 1 بار پڑھنا اور سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھنا، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھنا اور 3 بار سورۃ الکافرون پڑھنا اور سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھنا تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنا اور سورۃ الاخلاص 25 مرتبہ پڑھنا۔ یہ نفل بھی منقول ہے، یعنی 4 رکعت کے ساتھ جو کوئی آدمی یہ پڑھے تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے اور اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اس رات کو صلاۃ و تسبیح کی جماعت اگر کرا دی جائے تو اس میں بھی بڑا اجر ہے اور ثواب ہے، اور وہ جو ہے 4 رکعت ہیں
لہذا صلاۃ و نماز تسبیح جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ثنا کے بعد 15 بار یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کوئی اور سورت پڑھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد یہ 10 مرتبہ پڑھتے ہیں. پھر رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ پڑھتے ہیں. پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھتے ہیں. پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے میں 10 بار. پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھتے ہیں. پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اس سے پہلے 10 بار اس تسبیح کو پڑھے 15 بار اس کو پڑھے. پھر جو ہے یہ یعنی ہر رکعت میں 75 بار پڑھی جاتی ہے. یہ جو تسبیح ہے ہر رکعت میں 75 بار پڑھی جاتی ہے اور چاروں رکعتوں میں یہ 300 بار پڑھی جاتی ہے. اور احادیث نبی میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو کوئی آدمی نماز تسبیح کو یوم جمعہ کو یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا کم از کم عمر بھر میں ایک مرتبہ جو اس کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا. اور اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا فرماتا ہے. تو بھائی اس کے جو طریقے ہیں وہ مختلف طریقے ہیں بزرگوں سے. ان طریقوں پہ لڑنا نہیں چاہیے, جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یہ رات جھگڑنے کی اور دلائل کے ساتھ بات کرنے کی نہیں ہے. یہ محبت والی رات ہے, عاجزی والی رات ہے, توبہ والی رات ہے, استغفار والی رات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کو منانے, توبہ کرنے, استغفار کرنے, دعا و مناجات کرنے کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود اور سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام.